ہمارا سلسلہ وار بیان، مذاکرہ اور گفتگو سیرت ہی تو زندگی ہے۔ ہر ہفتے والی رات میں ہم کچھ نہ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس گفتگو کا مقصد اور اس کی بنیاد، اس کا تذکرہ بھی گہے بگہے ہم کرتے ہی رہتے ہیں کہ گفتگو برائے گفتگو نہیں، بیان برائے بیان نہیں، سفر برائے سفر نہیں، محفل برائے محفل نہیں، پروگرام برائے پروگرام نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں کچھ ایک جز تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی سے کوئی ایک رمق، کوئی ایک جھلک، کوئی ایک چمک ہماری زندگیوں میں تھوڑا تھوڑا منتقل ہونا شروع ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک دم سے تو ہونا کچھ نہیں اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس رخ پہ ہو جانا اور اپنے رخ کو درست کر لینا۔ گاڑی اگرچہ کمزور ہو اور جو رخ درست ہوگا تو اطمینان بھی ہوگا، رفتار اگرچہ کم ہو لیکن رخ درست ہوگا تو ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ ہی جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، ان تمام سیکھنے کے درمیان میں اگر ہم سیرت کورس اگلے ہفتے میں پہلے بارہا ہم کچھ نہ کچھ جو یہاں کے جڑے ہوئے احباب ہیں ہم جڑتے ہی رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے اور بنیاد کی جو بنیاد ہے، ان تمام چیزوں کی بنیاد اور بنیادوں کی بھی بنیاد وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگن اور چاہت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، قرآن عزیز کے بارے میں آتا ہے لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن کی صفت یہ ہے کہ اس کے جو جواہر ہیں، اس کے جو موتی ہیں، اس کے جو خزانے ہیں وہ کبھی کسی صورت میں ختم نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا متلاطم یہ سمندر ہے، اس کا کنارہ کوئی نہیں، اور ہر دور میں ہر ضرورت کے وقت علماء اپنے اپنے دماغوں، اپنے اپنے طہارت، اپنے اپنے تقوی کی بنیاد پر اس سمندر سے نکالتے رہیں گے، ہر دور کے وہ نئے ہی جواہر اور موتی ہوں گے۔ بہرحال قرآن کے جواہر اور موتی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات پوچھیں کیا ہیں، اخلاق کی کوئی کتاب ہمیں بتلائیں، تو کیا فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کیا ہیں، وہ قرآن ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے جیسے قرآنی سمندر کے جواہر، موتی اور خزائن اور عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ایسے ہی سیرت طیبہ کے سمندر کے جواہر اور خزائن بھی ختم نہیں ہو سکتے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خود معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اپنے پیار کی بہت ساری چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تو نہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تذکرے تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہاں پر توحید سنی نہیں، قل هو اللہ احد، لیکن توحید کی صدا تو لگا سکتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز تو نہیں پڑھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنی نماز کا امام تو نہیں بنایا، لیکن زندگی کا امام تو بنا سکتے ہیں۔
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی طرح احادیث ہم نے سنی تو نہیں ہے، لیکن جو احادیث پہنچی ہوئی ہیں اس کی صدائیں تو بلند کر سکتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رونقیں تو نہیں دیکھیں، تو بہرحال ان کے تذکرے اپنی گلیوں میں تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا صاحباں بدر میں تو نہیں بنے، ان کے ہیلپ اور مدد اور نصرت کے لیے احد میں تو نہیں تھے، ہم خندق میں تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت آج تو کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت آج تو کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات پہلے بھی بارہا ہم نے سنے، آج کیونکہ ربیع الاول کی آمد ہے اور ربیع ویسے ہی بہار کو کہتے ہیں، اول بہار ہی کائنات کو جو ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کائنات کی ایک ایک چیز کو بہار ملی ہے۔ جب کبھی فراوانی آتی ہے، گھروں میں فراوانی آتی ہے، جو مرضی ہو ایک جز پہ فراوانی آتی ہے، قطرے قطرے پہ فراوانی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول، اور یہ جو بہار اول ہے، اور میں کہوں گا کہ بہار آخر بھی ہے، اول بھی وہیں سے بہار اور آخر بھی وہیں سے بہار، اور انہی بہاروں سے جن کو جس کی قدر ہوتی ہے انہوں نے پھر وہ بہاریں لی بھی، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حیات الصحابہ پڑھیں تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آنکھ پہلے روئی یا دل پہلے رویا۔ صحابہ نے کمال کر کے دکھایا، محبت کے وہ والے، انہوں نے تاریخ کے دیوان جمع کیے، ہم دنگ رہ جاتے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، پہلے بھی واقعہ سنایا ہوا ہے، عقل دنگ رہ جاتی۔ چھوٹے بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور وہ دوسرے بچوں کو مزاحیہ طور پر کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کے والد بچوں کے سامنے اور بڑوں کے سامنے، اور ان کی اذان یہ ہے، مدینہ المنورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بچوں آؤ، بچوں آؤ، یہ سنت سیکھنی چاہیے۔ سارے بچے بھاگ کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کافروں کے بچے بھی بھاگ کے آتے تھے۔ آج محمد ہی بنا پیچھتا ہے، اپنے بچے بھی بھاگتے ہیں، وہ بچوں سے بھاگتا ہے، بچے اس سے بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا، بھاگتے بھاگتے آ گئے۔ کیا سنا رہے تھے؟ یہ سنا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے یہ بلال اذان یوں دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا کہ بیٹا آ جاؤ، ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ۔ سر مبارک پہ ہاتھ رکھا، اس کا سر مبارک کہا کہ ایسے پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ساری، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم کتنی بار کہتے ہیں؟ 2 بار۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں 4 بار، 6 بار، 8 بار، 10 بار بھی دہرانا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا غلام کہا ادنو منی، اس بچے کو 4 بار دہرایا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنی بار؟ 4 دفعہ۔ اذان میں کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ۔ انہوں نے پھر آگے اذان بھی دی، یہ مؤذن بھی بنے۔ جب کبھی اذان دی ہمیشہ انہوں نے 4 بار ہی یہ لفظ دہرائے۔ صحابہ نے کہا کہ بھی اذان 2 بار ہے۔ میں کہا میں ہوش میں تھا،
جو مرضی ہو جائے، جو مجھے سکھایا انہوں نے سمجھایا وہ سکھانے کے لیے تھا. کہتے وہ آپ کہہ رہی ہیں، وہ آپ کہہ رہی ہیں سکھانے کے لیے تھا، نہیں یہ میرے لیے ہی تھا. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اذان دڑلے کے ساتھ دی اور 4 مرتبہ ہی دی. صرف یہ ہی محبت نہیں تھی، یہ وہی صحابی ہیں جب سوال کے جواب میں آتا ہے ساری زندگی سر کے بال نہیں کٹوائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ جن بالوں پر پیارے نبی کے ہاتھ لگیں ان بالوں کو میں کٹوا دوں، ان بالوں کو میں ایک طرف کر دوں. عقل دنگ رہ جاتی. اطاعت میں بھی، انداز میں بھی. روایت کو بیان کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، 2 انگلیاں کھلی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، پیشانی پہ اتنے بل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اور دندان مبارک میں سے 4 دانت نظر آ رہے تھے. یہ ان کے بیان کرنے کا طریقہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک بچہ اپنے والد کو اتنا پڑھ کے بیان نہیں کرتا جتنا صحابہ نے نبی کو پڑھ کے بیان کیا، اور ایک باپ اپنی اولاد کو اتنا پڑھ کے بیان نہیں کر سکتا جتنا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو پڑھ کے آگے بیان کی. اور اطاعت بھی اعلیٰ. صرف محبت الرسول کو علم الرسول کی ضرورت ہے، اور علم الرسول کو محبت الرسول کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے مستشرقین جو مغرب کے لوگ ہیں، مشرق کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ سیرت پہ، اسلام پہ تحقیق کرتے ہیں، ان کے پاس علم تو ہے، محبت کوئی نہیں. اور ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ محبت کا نعرہ لگاتا ہے، اور یہ بہت مبارک طبقہ ہے، اس کو غلط نہیں کہتے، کہنے کی جرات ہی نہیں ہے. بہت مبارک طبقہ ہے، لیکن محبت کے ساتھ علم الرسول ہونا ضروری ہے کہ محبت کس درجے کی ہے، اور محبت کس مقصد کی ہے، اور محبت کا رخ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی، ایک ایک بچے، ایک ایک بڑے، ایک ایک بوڑھے کو اس کا پورا وقار اور اعزاز دے رہے ہیں. کہنا بڑا آسان ہے، یہاں منبر پہ بیان بھی بڑا سوکھا ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں. ہم تو بس وہ نام لے کے بہت سارا اس نام کو بھی کیش کر کے لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھ سونے. حقیقت بتلا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہر بیان کرنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلک والا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ سلام لیتے تھے جب تک اگلا آدمی ہاتھ نہ چھڑا لے ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. کیا کمال ہے، کیا کمال ہے کہ اس بندے نے ہی ہاتھ چھڑانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑنا. سنت ہے. تو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیکر ہے. آپ دنگ رہ جائیں گے پس منظر میں جب جاتے ہیں. محبت انہوں نے بھی کی، ان سے کئی گنا زیادہ پیارے نبی نے ان سے کی. ان کی محبت تو ان کی شان بڑھانے کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کی شان بڑھانے کے لیے تھی جو نیچے والے تھے. آپ یہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، یا فلاں میاں صاحب اور چودھری صاحب نے ایسا کیا جو صفائی والا ان کے ہاں صفائی کرتا ہے، یہ جی ان کے ہاں ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ڈونگے سے سالن اس کو ڈال کے. ڈرائیور صاحب جاتے ہیں ولیمے پہ ساتھ ہی بھی ڈالتے ہیں، ڈش آتی ہے تو اپنا سالن ڈال کے اسی کی پلیٹ میں ایک ساتھ صاحب جی کھاتے ہیں. کوئی مثال ہے؟ اس وقت کے غلام جس کو کوئی حیثیت نہیں تھی، جانوروں کی طرح، جیسے گھروں میں جانور کی ایک باڑ ہوتی ہے، وہاں جانور، یہاں انسان بڑے بڑے گھروں میں آج بھی دیہاتوں میں پائے جاتے ہیں.
ایسے ہی تیسرا باڑ ان کا غلاموں کے لیے ہوا کرتا تھا. غلام نہ جانوروں میں شامل ہوتے تھے نہ انسانوں میں شامل ہوتے تھے، وہ ایک نئی مخلوق، گھٹیا مخلوق سمجھی جاتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے مل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پلیٹ میں ان کے کھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اور پھر بھی جب جان دینے کی باری آئی تو غلاموں نے بھی جب غلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے اللہ اکبر. تصور میں جائیں، یہ دنیا انٹیریئر کی دنیا نہیں ہے. دنیا اللہ پاک نے یہ بنائی ہے، اس کے پیچھے حقیقت کوئی اور ہے. یہ دنیا کے نقشے اور نقشوں کے اوپر ہونے والے جو حالات اور اس سے تاثرات ہیں، یہ سارے کے سارے زیرو ہیں. بلال، یا رسول اللہ، جی فرمائیں. میں معراج پہ جنت میں تھا، آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے میں نے. بلال، اپروچ کہاں؟ کہتے جی اپروچ ہے جی روٹ لگتا ہے جی سین ہوتے ہیں جی، ایک کال پہ کام ہوتے ہیں جی، آفیسر ہیں جی میاں صاحب ہیں جی ان حکومتوں کو بھی بزنس مین چلاتے ہیں جی. وہاں کس چیز کی اپروچ ہے؟ کہاں پہنچ ہے؟ میں یا رسول اللہ وضو کرتا ہوں، 2 رکعت نماز ہی ادا کرتا ہوں. اور ہیں کون؟ غلام ہیں، لیکن نسبت بہت اعلیٰ ہے. یہاں تو صرف براہ راست غلام ہیں. حلیمہ سعدیہ، بکریاں، بنو سعد میں بکریوں کے لیے اپنے ریوڑ روکے جاتے تھے. ریوڑ روکے جاتے تھے، سٹاپ کیا جاتا تھا کہ ابھی تک ریوڑ کن کا نہیں نکلا؟ ابھی تک ریوڑ حلیمہ کا نہیں نکلا. حلیمہ کا ریوڑ جائے گا، ہماری بکریاں اس کے پیچھے جائیں گی، کیونکہ جہاں جہاں حلیمہ کا ریوڑ جاتا ہے وہاں وہاں ان کے پیٹ بھرتے ہیں، ہماری بکریوں کو بھی خوب ملتا ہے. یہاں پر کیا؟ ان بکریوں کی نسبت اس گھر کے ساتھ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ ہے، قیام ہے، ان بکریوں کی وجہ سے بکریوں کو نوازا جا رہا. اور جو براہ راست لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، ہمیں اپنی نسبت پہ ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے. اور ان کا پیار، اور کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ اتنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ان کے نفوس ان کو اتنے عزیز نہیں ہیں جتنے ان کے نبی کو ان کے نفوس عزیز ہیں. میری جان مجھے اتنی عزیز نہیں، میرے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں جتنی میری اپنی جان کی قیمت میرے پیارے نبی کے ہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک کے ناز اور نخرے بھی اٹھا رہے، برداشت بھی فرما رہے، اور وہی سیرت طیبہ کی ایک ایک رمق، ایک ایک جھلک، ایک ایک ٹھہراؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہنے کہ زندگی کا مزاج ہے، وہ گھر کی زندگی، وہ مسجد کی زندگی، وہ رہن سہن کی زندگی. ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم، 9 بجے تک ویسے بھی ہمارا ٹائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بدو آیا. صحابہ کو بڑی انتظار ہوتی تھی بدوؤں کی، بدوؤں کی بہت جھٹکے سے آئیں گے، آ کے ہلا ہلا کر دیں گے، کیونکہ صحابہ کرام تو بہت احترام کرتے تھے، کمال، آنکھیں بھی نہیں جھپکتے تھے، سر بھی نہیں ہلاتے تھے، اور پیار اور روب کے اعزاز میں وہیں پر ہی رہتے تھے. اور کیا ہوا کہ ایک بدو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک طرف
وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام نے گھورا، پریشان ہوا کہ کوئی پٹھا کام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ دعوہ، چھوڑ دو چھڈو پرے، حاجت پوری کرنے دو۔ اس نے ایک کونے میں پورا واش روم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور کہا دل، بالٹی پانی کی بلوائی اور کہا کہ اس کو صاف کر دو، دھلوا دو یہ ایریا۔ پھر ان کو بلا لیا۔ جب قریب بلایا تو رنگ اڑا ہوا، بہکے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا حال ہیں، خیریت سے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کیا بیجتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ڈرا تھوڑی دیر کے بعد چوڑا ہو کے بہ گیا۔ سہما ڈرا، جانوروں کی باتیں ہو رہی ہیں، کھیتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اچھا آج کل کیا بیجا جا رہا، کیا کرتے ہو اور کیا کرتے ہو، او جی کھل گیا، باتیں ہو گئیں، جٹکے انداز میں لگا ہوا ہے۔ جب جانے لگا تو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ تھوڑا سا روک لی۔ بھئی ایک بات کروں؟ جی یا رسول اللہ کریں۔ کہا کہ یہ مسجد طہارت کی جگہ ہے، یہاں گندگی نہیں کرتے۔ اللہ کلاس لے لیتے، موبائل بج جائے ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں ہم لوگ۔ مسجد میں موبائل بج جائے ایسی کی تیسی، بچہ شور کر لے۔ مقصود کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاقیات، آج کی جو محفل اور ہر ہفتے کی جو محفل، اس میں کیا ہے، تھوڑا تھوڑا سیکھتے جائیں۔ ربیع الاول آنے والا ہے، ربیع الاول سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے والے ہیں۔ ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پھر 18 رمضان المبارک کو 6 مہینے کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ربیع الاول جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اظہار نبوت اور اعلان نبوت۔ اگر مکہ اور مدینہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کے آج پوری دنیا میں خوشحال زندگی اور اس دور کے جتنے تھے خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی گزار سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی وہی زندگی ہے۔ ہمیں تجربے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہے یا نہیں ہے۔ جنہوں نے تجربہ کیا وہ روتے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر چکے ہیں۔ تو آج کی اسی گفتگو میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت سے کیا ہوگا؟ اطاعت۔ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ العزیز ہمارا سیرت کورس ہوگا، 10 اسباق پہ مشتمل جو ہوا کرتا ہے، پچھلے سال بھی ہوا، اس سے پچھلے سال بھی ہوا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ جتنے احباب ہیں 10 دن کے لیے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ مختص کر لیں، آپ نے کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اگر سنا ہوا کیا ہوا ہے تو اب کی باری آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ سنی ہوئی چیز کو دوبارہ سنیں تاکہ محفوظ رکھیں۔ آپ کے لیے تو بہت زیادہ ضروری کہ پیچھے چیز بھول جائے گی، دوبارہ دہرانا۔ ہم خوش قسمت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے کو مل رہی، ہر سال سننے کو مل رہی تو کتنے خوش قسمت ہیں۔ ان کا ہر سال کوئی نہ کوئی، جیسے میں نے کہا بتلایا نا کہ لا تنقضی عجائبہ، ہر سال نئی سے نئی چیز، نئے سے نئے علوم، نئی سے نئی محبت، جہد، جذبات اور ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور نسبت کی لاج، محبت اور حلاوت نصیب فرما۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، یا مولا یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کے نیکیوں میں تبدیل فرما، ہم تب کی حفاظت فرما، ہمارے اوپر پردہ فرما، ہمیشہ عزت کا پردہ فرما، عافیت کا پردہ فرما۔ یا اللہ، رسوائی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا اللہ، یا کریم، ہم سب کو حلال روزیاں نصیب فرما، مشکوک لقمے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما، خاندانوں میں پیار اور جوڑ نصیب فرما۔ ہمارا یہ جو سیرہ کا خاندان ہے، سیرہ فیملی ہے، یا اللہ ان تمام کو جب جانے والے بنے تو سیرت کی نسبت نصیب فرما۔